cover hypertension, some basic and then some complexity along with hypertension of other comorbidities when we discuss these case scenarios. So before embarking onto the case scenario, I would like to give you some overview of hypertension. عموماً ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے، ایک نمبر کا گیم ہے، ایک خاص نمبر سے زیادہ تو ہائپر ٹینشن، اور اس نمبر کو کھینچ کے بس نیچے لانا ہے، دیٹس دا ٹریٹمنٹ، یہ ہے ٹوٹل ہائپر ٹینشن. دیٹس ناٹ دا کیس. اف یو جسٹ لک آن ٹو دا کنٹینیوم، اینڈ ہیئر واٹ آئی ایم ڈسکسنگ، اٹس دا کنٹینیوم آف کارڈیوواسکولر اینڈ رینل along with hypertension. Starts as a risk factor. But you see what it really is doing. Atherosclerosis, MI, remodeling, dysfunction, failure, everything. And when you see a patient with high blood pressure, you really don't know at what stage of this cardiovascular continuum you are picking your patient. Similarly, renal, cerebral, peripheral vasculature. جہاں جہاں مائکرو میکرو ویسکولیچر ہے، اس بلڈ پریشر نے بیڑا غرق کر دینا ہے اس جگہ کا، اور اس میں پھر کس انداز سے کس لیول تک وہ پہنچا ہوا ہے، دیٹ وی ہیو ٹو جج. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ایک انکریز بلڈ پریشر نمبر کے ساتھ آپ مریض دیکھ رہے ہیں، دس از ناٹ پیور رسک فیکٹر. ہی مے بی ایٹ اینی اسٹیج آف دا کنٹینیوم آف کمپلیکیشنز آف آل میجر آرگنز. پہلی چیز. سیکنڈ، this disease has a very complex pathophysiology. ایک سمپل بات نہیں ہے جو بلڈ پریشر بڑھانے کا باعث بنتی ہے. یہاں دیکھیے کتنے سارے فیکٹر ہیں which are some are permanent, some are transient, some are physiological, some are pathological. تو یہ بڑا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے جب کسی کا آپ بڑھا ہوا بلڈ پریشر دیکھ رہے ہیں، ایون ہائپرٹینسو کا بلڈ پریشر، کہ یہ ڈیزیز پریشر ہے یا ریئیکشنری انکریز پریشر. یہ کس وجہ سے؟ اس پیتھوفیزیولوجی کی وجہ سے. اور چونکہ یہ ایک نارمل فیزیولوجیکل رسپانس ہے کہ آپ کا بی پی فلائٹ اینڈ فرائٹ سچویشن میں بڑھنا ہے، تو یہ جج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ کسی ہائی بلڈ پریشر والے کو دیکھ رہے ہیں. از اٹ ریئیکشنری انکریز بلڈ پریشر which is a normal physiological response or is it a disease pressure? یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں when you see and work up a patient of high blood pressure. میں نے ہائپر ٹینشن نہیں کہہ رہا ہوں، ہر ہائی بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن نہیں ہے. Now let's start with scenario. اور اب میں چاہوں گا مائک ان ٹیبلوں پہ دیں جہاں سے اب تک آواز نہیں آئی. کچھ لوگ تو فریکوینٹ بول رہے ہیں، کچھ لوگ بیچارے صرف خاموشی سے سن رہے ہیں. There is no element of shy. We are all in learning phase. So I want now all of those who have جگانا بھی ہے تو وہ لوگ اب جاگے جو اب تک بولے ہی نہیں. تو میں چاہوں گا وہ بھی تھوڑا انپٹ دیں آج کے ہمارے سیشن میں کہ کیا کریں گے. 50 years age, no significant past history, presented with mild headache and found to have blood pressure of 150/90. A very common scenario. سر کچھ نئے لوگ، کوئی ایسا آدمی جس نے اب تک نہیں بولا. مائک چاہیے بھائی، مائک. دوبارہ چیک کر کے دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ریڈنگ دوبارہ کر لیں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ نے چیک کیا، آپ کی اس وقت کلینک پہ اس کا بلڈ پریشر اتنا ہی آیا، 2-3 کا اوپر نیچے ہے، لیکن ہے رینج اسی کے اراؤنڈ ہے. اب آپ کیا کریں گے جی؟ لائف سٹائل چینج کر دیں گے. آگے کا پلان کیا ہوگا؟ ہسٹری لیں گے. ہسٹری میں کیا پوچھیں گے؟ میں اس کو ایک سمپل جواب چاہتا ہوں کہ یہ مریض آپ کے پاس آیا ہے، اب آپ کے اس کو کیا پلان دیں گے اور کہیں گے بھائی یہ ہے، بس یہ کرنا ہے مجھے تمہارے ساتھ، اور اب یہ ہے تمہارا پلان. آپ اس کو کیا پلان دیں گے؟ ساتھ فالو اپ کتنے عرصے بعد؟ کتنے عرصے بعد؟ جی 1 week ڈیلی 2-3 days. دیکھیں ہمارا کوئی کنسنسس ہی نہیں بن رہا ہے، ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے. چلیے یہ بھی ہو گیا.
ایک کمپریہنسو ورک اپ چاہیے. یہ آپ ساری باتیں سب لوگ ٹھیک کر رہے ہیں بٹ دیز آر بٹس اینڈ پیسز. کمپریہنسو جواب نہیں مل رہا ہے. سر وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بی پی ہے. مانے نہ مانے ایویڈنس بتائے گا نا اس کو, تو اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. اپنے ایویڈنس دکھانا ہے کہ یہ تمہارے بی پی آ رہے ہیں, یہ لمٹ ہے, اس سے اوپر ہے تو یہ ہے, نیچے ہے, مانے نہ مانے. These are the 4 objectives. آپ ابھی تک زیادہ تر لوگ کس پہلے آبجیکٹو کے اراؤنڈ گھوم رہے تھے, اس میں ہم ڈائگنوزس کنفرم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ 2 ہفتے آپ نے بی پی چیک کرائے, 2 ہفتے بعد وہ پھر انکریز بی پی کے ساتھ آیا, آپ پھر انویسٹیگیشن کرائیں گے, پھر انویسٹیگیشن کے رزلٹ آئیں گے تو پھر پلان کریں گے. ایسا نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے کیا کرنا ہے. اس سینیریو میں دوبارہ واپس سینیریو پہ جاتا ہوں. ہمیں 4 آبجیکٹیوز ہیں جو فلفل کرنے ہیں اور سب سائملٹینیس. پہلا کیا ہے کہ کیا یہ انکریز بلڈ پریشر والا مریض ہائپر ٹینسو ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہے یا نہیں. دونوں صورتوں میں کیا کوئی ایٹیولوجی ہے اس کے پیچھے. تیسری, کیا کوئی کمپلیکیشن, ابھی تک کسی نے کمپلیکیشن کا ذکر کیا تھا ابھی تک. دیکھیں یہ تو ایک جنرل ٹرم ہو گئی ورک اپ. ورک اپ میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ جائے. اسپیسیفکلی آپ کے ذہن میں ہو کہ کمپلیکیشنز اس پیشنٹ کو کیا تھا, ہائپر ٹینسو ہو. اور اسی لیے میں نے پہلے 2 سلائیڈز دکھائی تھی, کنٹینیوم کی اور پیتھوفیزیولوجی, رینل فنکشن اور اینزائٹی. اب آہستہ آہستہ آپ آ رہے ہیں اس پہ, ابھی سب آئیں گے, ابھی ہم اس پہ جاتے ہیں. تو یہ 4 آبجیکٹیو فلفل کرنے ہیں. اور ادر کوموربڈز کا ذکر کہاں ہوگا. پھر کہتے ہیں ورک اپ تو کہا تھا, کولیسٹرول چیک کرنا ہے, شوگر چیک کرنی ہے, اور تمام کوموربڈ لائف سٹائل دیکھنا ہے, اسموکنگ ہے نہیں ہے. یہ چاروں چیزیں کمپریہنسولی اسیس کرنی ہے اس مریض میں. آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے جب کوئی مریض ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اس کا کارڈیو ویسکولر رسک اسیس کر لیں.